یہ تھے انعام الحق صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز میں کشمیریوں کے ساتھ ظاہر یکجہتی پیش کر رہے تھے، آزاد کر رہے تھے۔ اب میں دوسرے مقرر، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس بزم میں کشمیری رہنما موجود ہیں، اشتیاق احمد کشمیری صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اشتیاق احمد کشمیری صاحب، کشمیری رہنما اشتیاق احمد کشمیری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رانا ابرار صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں دوستوں، پنجاب میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں رانا ابرار صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کافی تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی تقریب کا انعقاد کیا۔ پچھلے سال بھی اسی طرح کے کام نہ کروانے کا نظام ہے تو ان سے تنظیم بات نہیں کیا۔ تو ایک طرف وہاں جہاں میں انہیں تاجی تحسین پیش کرتا ہوں، دوسری طرف میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ کم از کم یہاں پر اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہاں بلا دیں، انہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کا فراہم کرتے ہیں۔ آفس تھوڑی دیر پہلے یہاں حافظ صاحب نے تھوڑی بات کی کہ کشمیریت کو 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان دو مملکتیں وجود میں آئی تو کشمیریت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ علاج کریں، ہندوستان کے ساتھ علاج کریں۔ یا قائد اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو میں جو حکمران تھا ان کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو کشمیری چونکہ ایکٹیو مجھے بنا کہ کیوں نے کہا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ جو مسلم لیگ کی استھتی اس وقت وہ تھی کہ جو ریاست کے حکمران ہیں وہ فیصلہ کریں۔ جنوب گڑھ اور حیدرآباد کے جو حکمران تھے وہ بھی مسلمان تھے، وہ نان مسلم ریاستیں کی اکثر نان مسلم تھی، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ علاج کیا تھا۔ وہ بعد میں ہندوستان میں تصدیق کر جائیں۔ تو اسی دوران اسی بنیاد پر کہ لوگ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، جموں میں کشمیر کی بڑا علاقہ کشمیر کو اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد ہماری تحریک کشمیر کی کبھی بھی ختم نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح سے ہم نے اس تحریک کو زندہ رکھا۔ حیدرآباد جو پاکستان کے حصے میں آئی تھی وہ ریاست، وہاں اس کے بعد کوئی تحریک نہیں چلی تو ہندوستان نے وہاں زبردستی قبضہ کر لیا۔ جنوب گڑھ میں بھی ایسا ہوا، لیکن کشمیریوں نے ہر دور میں کسی نہ کسی حوالے سے اپنی اس تحریک کو زندہ رکھا اور جو آج تک زندہ ہے۔ 1832 کی میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں۔ رانا صاحب جانتے، اجاز صاحب ہیں یہاں ایک ہمارے راضا کشمیر سے، ان کا علاقہ ہے وہاں زندہ مسجد ہے، وہاں زندہ کھانے کی تھی ہمارے بزرگوں کی۔ بہت سارے لوگوں کو الٹا کرا کے وہاں جو حکمران تھا وہ ڈوگرا تھا، اس نے زندہ کھانے کھنچوائی لوگوں کو زندہ کھانے۔ پھر 1931 کا واقعہ ہوا سری نگر میں، گولی چلی، آزان دے کے وہ 22 لوگ وہاں مسلمان وہاں شہید کیے گئے۔ ایک آزان کا آزان، ایک لفظ آزان کا وہ ادا کرتے وہ اس کو گولی مار دی جاتی، دوسرا تیسرا آزان کم کی 22 لوگوں نے، 47 میں 2.5 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی 6 نومبر اس کے بعد تھوڑا سا شاید حکومت جب بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہو گیا 71 میں تو اکثر کمزور ہو گیا، اس طرح سے کم از کم 10 سال تک مسئلہ کشمیر کو کسی فورم پہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سارا ان کی اپنی مجبوری تھی۔ ہمارے لوگوں کا شکوہ شکایت تھا کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، لیکن وہ اس طرح ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ 1971 میں ہندوستان کا ایک 11 اغوا ہوا اور دنگا چیکنگ بڑا مشہور کیس تھا، یہاں ہمارے سینئر لوگ جانتے ہیں۔ پاکستان میں لایا گیا، وہ جو کشمیر تھے ان کو تو پہلے ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، جب پھر کوئی دباؤ آیا تو فوجیوں کو تھی، انہوں نے ان کو جیل میں بند کر دیا، وہ کہا کہ یہ جی ایجنٹ ہے۔ وہ مقبول بٹ شہید تھے جس نے وہ 11 اغوا کیا، ہاشم کے سوا۔ بعد میں پاکستان کی عدالت نے وہ ایک وطن کشمیری قرار دے کر کشمیریوں نے ہر دور میں جدوجہد جاری رکھی، لیکن ان کو مدد چاہیے۔ ایک طرف چائنا، ایک طرف پاکستان، ایک طرف ہندوستان ہے، تو پاکستان سے زیادہ امید ہماری وابستہ ہے کہ ہمیں
کو امداد چاہیے. عوام کی امداد ہمیں سپورٹ ہمیں ہر وقت رہی ہے, لیکن حکومتوں میں بہت ساری حکومتوں کی وجہ سے ہمیں شکایات ہیں. ابھی آفس صاحب کہہ رہے تھے کہ کشمیری اٹھے گئے. 1992 میں خود شریک تھا, ایک مارچ ہم نے کیا سیز فائر لینڈ کی طرف, کہ ہم یہاں پہ اس طرح کشمیری طرح ہم مجھے چھوڑے جائیں اور سیز فائر لینڈ چھوڑیں گے. تو پاکستانی آدمی کی طرف سے فائرنگ کو 8 لوگ مارے گئے وہاں, وہ نہیں جانے دیتے. ابھی بھی عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی آدمی ادھر نہ جائے. تو خالیہ جب 5 اگست 2019 کا واقعہ ہے, ہندوستان نے ریاستوں کو تقسیم کر دیا, لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری میں شامل کر دیا اور جموں کشمیر کو الگ اسٹیٹ کا درجہ اسٹیٹ بنا دیا کہ یہ الگ ہے وہ الگ تقسیم کر دیا. تو پھر لوگوں نے کوشش کی کہ جب پاکستان کی طرف سے ہم دیکھتے رہے کہ وہاں کی عورتیں دروازے کھول کے دیکھ رہے تھے کہ پاکستانی فوج آ رہی ہے, کوئی نہیں آئی فوج. پہلے تو یہ کہتے رہے کہ جی آپ لڑیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ضیاء الحق کا دور تھا تو لوگ وہاں سے آتے رہے, پورا آزاد کشمیر بھرا ہوا تھا, لوگ ٹریننگ کر کے جاتے تھے, تربیت کر کے جاتے تھے. پاکستان سے بھی بہت سارے ہمارے بھائی گئے ہیں, وہ شہید ہوئے. پھر جنگ شرف کا دور آیا تو اس نے پاکستان کے لیے بند ہے سب کچھ, ہندوستان سے سمجھوتا کر لیا اور ہندوستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام تحریک اور ٹریننگ سینٹر اور تمام لوگوں کو بند کر دیا. اس کا فائدہ صرف ہندوستان کا پہنچا. پھر ابھی ہم دوبارہ پھر کوشش کر رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں جو جائے گا خالی آ جائے گا, وہ بھی پاکستان سے غداری ہوگی, جو نسلہ لے کے جائے گا وہ غداری ہوگی. پاکستان میں جو جائے تنظیمیں میں رہتی آفس سعید اور لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا, کیس لا دیے گئے, کوئی آدمی جائے گا. سوائے اقوام متحدہ کہ آپ مجھے سب دوست بھائی شعور ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اقوام متحدہ میں تقریر کی, اس فورم پہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یا کسی محفل میں جا کے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا 1 سال میں. نام کام ہو جاتے نا, نہیں اگر وہاں سپورٹ نہیں ملتی وہ الگ بات ہے, اٹھاتے تو صحیح نا. شکوہ ہم پہ ہے کہ یہ نہیں لڑتے. 1 لاکھ آدمی ابھی مر گیا ہے, میں اس لڑائی سے وابستہ رہا ہوں. میرا لیڈر یاسین ملک ہے, ابھی وہ جیل میں بند ہے, ابھی 2 سال ہونے والے جیل میں بند ہے. میں 35 سال کے یاسین میں اس پارٹی میں یاسین صاحب کے ساتھ ہوں. وہ تو چھوٹے تھے, مجھ سے بھی وہ چھوٹے عمر میں, کیونکہ وہ پہلے سے جہاں پاکستان میں آزاد کشمیر ہوئی, یہ جماعت بنی, پھر مقبوضہ کشمیر کے لوگ یہاں آئے, وہ جماعت مارنا ہے پوری دنیا میں. لیکن ہمیں شکوہ ہے حکومتوں سے. ابھی گلگت بلتستان کا ہم نے الگ فیصلہ کرنا ہے, آزاد کشمیر کا الگ کرنا ہے, جموں کا الگ, ایسا حکومت پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے. ہندوستان وہ تو ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں, لیکن اپنے بھائیوں کی طرف سے ہمیں شکایتیں کہ گلگت والے چاہتے ہیں. گلگت والے کیا سندھ کا کراچی والے چاہتے ہیں, ان کو صبح دے رہے ہیں, جنوبی پنجاب والے اس کو دے رہے ہیں. گلگت والے نہیں چاہ سکتے, گلگت والے کہتے بھی رہے ہیں گلگت والے چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ رہیں گے. ہم تو ان کے ہاتھ کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں پورے ریاست کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے. گلگت کا صبح منانے کی بات ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ گلگت والے چاہتے ہیں. یہ کیسا ہے جو اقدام مودی نے کیا ہے وہ عمران خان کر رہا ہے یا فوج سربراہ کر رہا ہے. ہمیں تو شکوہ ہے, میں نہیں چاہتا ہوں, واللہ العظیم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں پاکستان کے پی ایم کے جھنڈے پتلے چلائے جائیں یا کسی طرح کی ان کے خلاف بات کی جائے, ہم نہیں چاہتے ہیں. لیکن جو کام وہ ہمارے دشمن ہیں وہ کر رہے ہیں, ہمارے بھائی بھی وہی کام کریں گے. اگر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو وہ حقوق نہ دے. میں آزاد کشمیر سے ہوں, میرے آزاد کشمیر میں 60 سال ہو گئے, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. ہندوستان نے 4-5 یونیورسٹیاں دی ہیں, 10 قسم کے میڈیکل کالج ہیں. ابھی زرداری صاحب کے شکر گزار ہیں, یہ پچھلے یہ ابھی 60 سال بعد انہوں نے جو میڈیکل کالج وہ دیے وہاں, ورنہ کسی نے 60 سالوں میں ہمیں ایک ایئرپورٹ نہیں ہمارے پاس, کوئی یونیورسٹی ہم نے مانی ہے. ایک یونیورسٹی اس میں ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے میرپور, ایک ظفرآباد, ہوتے 4,500 معاملے میں پھیلی ہوئی ہے. ہم شکوہ کرتے ہیں تو اوپر سے کہتے ہیں یہ کشمیر کی غلطی کر رہے ہیں. یار ہمارے بھائی ہیں, آپ اپنے حقوق کے خیال رکھیں. اپنے عوام کو اگر وہ نہیں پڑھانا چاہتے, 35% پاکستان کی خوانگی کی شرح ہے, اپنے 2.5 کروڑ بچے ابھی بھی باہر روڈوں پہ رہ رہے ہیں یا باہر اسکولوں میں نہیں ہے, اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہے. کہتے ہیں جی ہم اپنے بچے نہیں پڑھ رہے تو تم کیا کرو گے. یار تم اپنے اسکول کو پسماندہ رکھنے چاہتے ہو, جو بڑے بڑے ہیں 40 سال تو فوج کی گورنمنٹ رہی ہے, انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو پسماندہ رکھا. ابھی جو حکمران آ رہے ہیں وہ بھی پسماندہ رکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو پسماندہ رکھنے. 2.5 کروڑ بچہ کر بڑا ہوگا 20-25 سال اس کی عمر کی, تو جس ملک کی 2.5 کروڑ آبادی ان پڑھ ہوگی وہ کیا ترقی کرے گا. وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ فلاں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی تھا, قائد اعظم نے اس کو نہیں مارا تھا. ابھی بڑے بڑے لوگ پہ چند دن دیکھ رہا ہوں کہ عبدالسلام کے وہ فوٹو پہ وہ پوسٹر پہ ڈال رہے ہیں. یار یہ آپ کے شہری ہیں, آپ اس کی رائے سے اس کے مسئلے کی اصلاح کر سکتے ہیں. کیا یہ پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, جو سکھ رہتے ہیں پاکستانی نہیں ہیں. محمد علی جناح صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان بن گیا, پاکستان میں رہنے والا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا وہ پاکستانی ہے. آپ کا احترام کریں یار, اس سے رائے اصلاح ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ بن کے بانٹے جا رہے ہیں, کوئی کچھ بات کر رہا ہے. تو میں شکر گزار ہوں, ہمارے ساتھ لمبی کر دی میں نے بات. تو ہمارا شکوہ ہے رانا صاحب آپ سے بھی, آپ ہیں رحیم صاحب ہیں, یہ بھی اپنی قیادت ہے. بادشاہ صاحب کی قیادت تو ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے وہ کہتے ہیں کشمیری کی مرضی.
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری اسٹیٹ پہلے بحال ہو. جو 47 میں ریاست تھی جہاں سے جموں کشمیر، لداخ، جموں، گلگت، پنجاب، کشمیر یہ پوری ریاست تھی کہ ہم بھی متاثر رہا صاحب. ہم پاکستان کے ساتھ ضرور ہیں، پاسپورٹ اس کو کرتے ہیں، ہم نہ آزاد ہیں نہ پاکستانی ہیں. میرا سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے، میری قومی اسمبلی نمائندگی نہیں ہے، نہ میں ادھر ہوں تو نہ میری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، نہ وہ آزاد ہے تو نہ بھی پاکستان ہے. ہمیں بھی لڑکے ہوئے ساتھ میں. ہم ریاست کا ایک ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. صرف ہمیں سیاسی سپورٹ چاہیے، ہمیں سیاسی، اخلاقی اور مالی بھی چاہیے. مالی ہمیں روک دیا جاتا ہے. جنرل شروع میں تمام ہمارے ٹریننگ سینٹر بن کے ہمیں ہتھیار کھولنا بچوں کی طرح روک دیا. تو ہم کیسے لڑے؟ جات کی باتیں یہ ہو رہی ہیں، جات ہم کیسے کریں؟ عمران کہتا ہے وہ جائے گا، وہ کشمیر سے، کشمیر کال سے غداری ہوگی پاکستان سے. تو ہمارا یہ چھوٹا، میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ صرف میری نہیں ہے، واللہ لازم میری نہیں، اعلیٰ کشمیر کے بہت سے لوگ، اکثر لوگوں کی یہی ہے. تو صرف احترام میں بات نہیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اعلیٰ کشمیر میں یار کے نہیں ہمارے بھائی ہیں. سید علی گرانی وہ ادھر سری نگر میں کہتا ہے ہم پاکستانی، پاکستان ہمارے ہیں. تو ابھی وہ جب 5 اگست کا واقعہ ہوا، کوئی نہیں، سب خاموش ہے. عورتیں دروازے کھول کے دیکھ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب آ رہے ہیں، فوج آ رہی ہے. کوئی نہیں گیا ادھر سے، بلکہ اٹھایا بھی نہیں فورم پہ. میں کشمیر سے ہوں، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، فوج تنخواہ لے رہی ہے، میری ٹیکس سے بھی تنخواہ لے رہی ہے. ہاں کشمیر کی 40 لاکھ آبادی ہے، کچھ ٹیکس تو دے رہے ہیں نا. تو لوگ وہاں ہندوستان کی فائرنگ کر رہی ہے فوج، یہ نہ روکتے ہیں نہ پھر بیان کسی فورم پہ اٹھاتے ہیں. یار تم کم از کم کوشش تو کر کے دیکھو ایک دفعہ، ہمیں بتاؤ کہ فلاں فورم میں ہمیں اقوام متحدہ میں تقریر کر دی 100 کے بعد، بس ٹھیک ہے جی میں دیکھو مسئلہ کشمیر کا. پلیز ترون صاحب، ساری کسی کو میری بات ناگوار نظری ہو، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا. ہمارا زلزلہ ہوا تو جو ہم خود اعلیٰ کشمیر کے لوگ ایک دوسرے کے لیے نہیں کر سکے تو پاکستانی بھائیوں نے ہمارے لیے کیا. ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن تھوڑا ہمارے حقوق ہیں، ہم حقوق کی بات کریں گے تو اس سے کوئی اختلاف نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت مہربانی، بہت خوشی ہوئی. ان شاء اللہ پھر یہ تھے اشتیاق احمد کشمیری صاحب. تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کشمیری رہنما ہماری اس بزم میں موجود تھے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے اپنی باتیں آپ سے کی. اور یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ کشمیری رہنما یاسین ملک کے ساتھی ہیں جو پچھلے 2 سال سے انڈیا کی ظلم اور بربریت کا شکار ہیں اور ابھی تک وہ جیل کے اندر بند ہیں اور جیل کے اندر ان کو بڑی تکلیفیں اور بڑی اذیتیں دی جا رہی ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے اور کشمیریوں کے ساتھ یہ جو ظلم اور یہ غنڈہ گردی بند کی جائے. آج کی اس بزم کے کشمیر کانفرنس کے دوسرے مقرر پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر، انتہائی احترام کے قابل شخصیت جناب نعیم الغنی رائیں صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، کشمیر کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب نعیم الغنی رائیں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حکومت زمین کا شکریہ کہ کشمیر پہ بات کرنے کا موقع دیا اور اشتیاق صاحب کے جذبات آپ لوگوں نے سنے. اگر حقیقت دیکھی جائے تو پریکٹیکلی کشمیر ہم انڈیا کو دے چکے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کشمیر وہ پیٹرن استعمال کر رہا ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں استعمال کیا. میرا خیال 370 یا 350 کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ اگر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کشمیریوں کے علاوہ کوئی بھی وہاں پہ نہ زمین خرید سکتا ہے، نہ فروخت کر سکتا ہے، نہ وہاں کا نیشنل ہو سکتا ہے، دونوں سائڈوں پہ. تو انڈیا نے وہ آرٹیکل میں امینڈ کرنے کے بعد اب وہاں پہ جو انڈین نیشنل ہیں ان کو کشمیر کے اندر سٹیزن شپ دینی شروع کر دی ہے. اور اسی طریقے سے فلسطین کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوا تھا کہ جب اسرائیلی فلسطین میں آئے تو پہلے اکا دکا گھر انہوں نے خریدنے شروع کیے اور آہستہ آہستہ فلسطین جو ہے سکڑتا گیا اور اسرائیل بڑھتا گیا. اسی طریقے سے انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے اور ہم یا ہمارے حکمران
یا ہمارے وہ امت مسلمہ کے جو ٹھیکیدار ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار جو ایک کتے بلی مرنے پہ واویلا مچا دیتے ہیں، ٹی وی پہ بڑی بڑی خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی سارے اس کے اوپر خاموش۔ اب حقیقت اگر ہم دیکھیں تو میں جاتا ہوں 74 کے اندر، جب پاکستان کے اندر دوسری میرا خیال اسلامک سربراہ کانفرنس جو ہوئی تھی، اور اس اسلامی سربراہ کانفرنس میں جتنے بھی قائدین یا اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آئے تھے، اگر ان کی ہسٹری اب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے، وہ سارے سنسیئر تھے، وہ کسی نہ کسی صورت میں قتل ہوئے ہیں، اپنی موت ان میں سے ایک بھی نہیں مرا، کیونکہ وہ طاقتیں جو اینٹی مسلم، امریکہ کہہ لو یا رشیا کہہ لو، یورپی یونین کہہ لو، انہوں نے کبھی بھی بظاہر ہی ہم سے بات کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن کبھی بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھا، اور ہمیشہ اب جو ہے وہ ایک صلیبی جنگ تو ویسے ہی دنیا میں شروع ہو چکی ہے، مسلم اور نان مسلم کی، اور اس وقت اس اسلامی سربراہ کانفرنس کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم، کیونکہ ہم خود ایک سپر پاور اس وقت بن سکتے تھے، دنیا کی بہت ساری چیزیں مسلم اسٹیٹس کے پاس ہیں، اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ کے دے سکتی ہیں، تو اس کانفرنس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کیوں نہ جس طریقے سے امریکہ یا رشیا اس وقت سپر پاور ہوتے تھے، کیوں نہ مسلمان بھی ایک سپر پاور کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے، اور یقیناً جو دوسری اینٹی مسلم سپر پاوریں تھیں ان کو یہ چیزیں پسند نہ آئیں، پھر انہوں نے سب سے پہلے میرا خیال شاہ فیصل کو اور اس کے بعد جتنے قائدین کو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا کے ان کو قتل کرا دیے۔ اس کے بعد کشمیر کا جو سلسلہ ہے وہ پھر ٹھنڈا پڑتا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد کبھی کشمیر کو اس طریقے سے نہیں دیکھا گیا کہ واقعی ہم نے کشمیر کو آزادی دلانی ہے، اور آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جیسے ٹیمور جو ہے ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے اسٹیٹ جو ہے علیحدہ ہوئی ہے، کیونکہ وہ نان مسلم اسٹیٹ تھی، بڑی پرسکون طریقے سے بڑی جلدی وہ اسٹیٹ علیحدہ بھی ہو گئی اور ایک علیحدہ ملک بھی بن گیا، لیکن اگر علیحدہ ملک نہ بنا تو فلسطین نہیں بنا اور کشمیر نہیں بنا۔ اور سب سے افسوس جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کو ہوتا ہے، یقیناً معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں کا قبلہ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ آج آپ دیکھ لو کہ کشمیر کے مسئلے پہ کوئی OIC بات نہیں کرتی ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سارے جڑے ہوئے ہیں، اور کون کرا رہا ہے؟ امریکہ کرا رہا ہے۔ امریکہ پہلے اعلان کرتا ہے کہ جی فلاں ملک بھی جو ایکسیپٹ کرے گا اسرائیل کو، اب جو اوپنلی اسرائیل کو ساروں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ بتاؤ کہ فلسطین کیسے آزاد ہوگا؟ کیونکہ ہم خود کشمیر کو دھکیل رہے ہیں انڈیا کی طرف، نہ یہ UN کی ریزرویشن جو UN کے اندر تقریریں کرنے سے آزاد ہوگا کشمیر۔ کشمیر اگر آزاد ہوگا تو بندوق کی نوک پر ہی ہوگا، ڈائلاگ سے اگر آزاد ہونا ہوتا تو آج میرا خیال 74-75 سال ہو گئے تو وہ کبھی کا آزاد ہو جاتا۔ اور سب سے بڑی جو ابھی بات کی جو جہادی تنظیمیں جو پہلے لڑا کرتی تھی جا کے کشمیر کے اندر، جنرل مشرف کے دور کے اندر پھر ان پہ پابندی لگی، پھر ان لوگوں کو اریسٹ کر کے واپس جو ہے وہ، جب تک جہادی تنظیمیں وہاں لڑتی رہی ہیں جب تک جو ہے وہ انڈیا بھی اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر کشمیر کے اندر مداخلت کرنے سے گھبراتا تھا، کیونکہ اب اس کو کھلا میدان مل گیا، نہتے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور میرے خیال 2-3 سال تو ہو گئے ہمیں کرفیو لگے ہوئے۔
اور کوئی بولنے پہ تیار نہیں ہے. تو اگر کھل کے بات کریں تو شاید بہت سارے کر بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کشمیر جو انڈیا کو ایک تھالی میں سجا کے جو ہے نا دے رہے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں کہ لداخ میں چائنا نے جو ہے وہ انڈیا کو کیا نام اس کا نیست و نابود کر دیا ہے. جو بھی ہم خام خواہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کبھی، وہ کیا چائنا نے اپنے مقصد کے لیے کیا، کشمیر کے لیے تھوڑی کیا اس نے. یا اگر چائنا ہمارا دوست ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کشمیر اگر کوئی ہمارے پہ مصیبت آئے گی تو چائنا آ کے ہمارے لیے لڑنا شروع کر دے. لندن میں میئر مسلمان بنتا ہے، پاکستانی ظاہر ہے وہاں کا بورن ہے، ماں باپ شاید اس کے پاکستانی ہوں گے، تو ہم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ جی لندن میں میئر بن گیا، مسلمان بن گیا، پتہ نہیں پاکستانیوں کے لیے کیا کر گئے. یا جیسے ابھی یہ ٹرمپ اور جان بائیڈن کا جو الیکشن چل رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں جان بائیڈن آئے گا تو وہ سارے ہمارے مسئلے حل کر دے گا. اور پھر ہمارے حکمران تو کہہ چکے ہیں کہ جی مودی اگر جیت گیا تو کیا نام اس کا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ بھی آن دی ریکارڈ بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کشمیر لینا ہے تو پھر لڑنا پڑے گا. کشمیری جو ہیں وہ تو آلریڈی لڑ رہے ہیں جس طریقے سے جو لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر اسلحہ تو ہے نہیں، پتھروں کی لڑائی ہے. اور وہی ہے جس طریقے سے فلسطین میں فلسطینی پتھروں سے لڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے بندوقوں کا آگے پتھروں سے کشمیری لڑ رہے ہیں. تو اگر ان کو فائنینشلی سپورٹ، فزیکل سپورٹ، یہ ساری چیزیں ان کو نہیں ملیں گی، اور اس کے بعد آپ جو ہے پھر یونائٹڈ نیشن یا جو بھی OIC ہے وہاں جا کے جو ہے آپ واویلا کریں اور دوسری طرف جو ہے آپ لڑیں، تو پھر شاید کشمیر آزاد ہو جائے گا. لیکن اس طریقے سے تو بس وہ یہی ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ پڑا تو پیار محبت میں دوسرا گال بھی آگے کرو، دوسرا بھی کھا لو. تو اس لیے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کشمیر کو اگر آزاد کرانا ہے تو ڈائلیکٹ سے کشمیر نہیں آزاد ہوگا، کشمیر بندوق کی نوک پہ ہی آزاد ہوگا. تو اس لیے جہاں بھی دوست ہیں جس طریقے سے بھی کشمیر کی سپورٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یا فائنینشلی جس طریقے سے بھی کرتے ہیں، ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ کشمیریوں کی جتنی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. تو باقی ایک بار پھر منتظمین کا شکریہ جی، بہت بہت مہربانی. یہ تھے نعیم الغنی ارائیں صاحب، سابق صدر پاکستان پیپل پارٹی، جو اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں کشمیر کے ساتھ اپنا سہارے یکجہتی کر رہے تھے. آ رہی ہے کشمیر سے اذان حیدر، آ رہی ہے کشمیر سے اذان حیدر. میں نعیم الغنی ارائیں صاحب کی اس بات کے اوپر اتفاق کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ بندوق کی نوک سے کشمیر آزاد ہوگا، نہ نعروں سے ہوگا نہ کسی اور طریقے سے. تو یہ شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں. آ رہی ہے کشمیر سے اذان حیدر، آ رہی ہے کشمیر سے اذان حیدر، یہ ظلم بربریت ختم ہو جائے گی، چل پڑا جو کاروان حیدر. آج کی اس بزم کے دوسرے مقرر جناب بادشاہ خان صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں اور اپنی خیالات کریں. جناب بادشاہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا صاحب جو ہمارے بہت ہی پرانے دوست اور جاپان کے ہر دل عزیز شخصیت ہے، آج انہوں نے اور ان کے ببر شہروں نے یہ محفل سجائی ہوئی اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، یکجہتی کے لیے. ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کشمیری بھائی اشتیاق احمد خان صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک جتنے گلے جتنے شکایتیں کی وہ سب بجا ہے. میں ان کی تائید کرتا ہوں. آج تک ہم لوگ صرف دعاؤں سے کشمیر کو اور فلسطین کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے، جب ہم نماز پڑھتے تھے
تو امام صاحب کہتے ہیں دعا کریں کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے اور فلسطین کو آزادی کے لیے جو ہے دعائیں کریں. اگر دعاؤں سے کچھ ہوتا تو میرے خیال سے پاکستان یا کوئی بھی اسلامی مملکت ایٹم بم نہیں بناتا. بس کسی مسجد میں 2-4 دیگیں رکھتے اور لوگوں کو آگے کھانا بھی کھائیں اور امریکہ کے لیے بد دعا کریں کیا جب ہم امریکہ کو پتہ کرے اگلے دن جو ہے نا یہودیوں کے لیے جو ہے نا بد دعائیں کرتے. تو دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہماری احتجاج ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے ان کے لیے اظہار ہمدردی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہمارے 1 کروڑ مسلمان بھائی بھی وہاں گھس جائیں تو ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کام گورنمنٹ کا ہے اور ہمارے اداروں کا ہے. اگر ہم 20,000 ہماری کمانڈوز وہاں گھس جائیں اور کشمیری بھائیوں کو ایک پسٹل بھی دے دیں کہ آپ لوگ لڑیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو میرے خیال سے وہ لوگ اتنے بے غیرت نہیں ہیں. وہ مرنا جانتے ہیں اور لڑنا جانتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ سالوں سال سے جو ہے نا وہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے جو ہے نا تیار نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ لڑ سکتے ہیں لیکن وہ سہارا ڈھونڈتے ہیں. اگر ہم کھلے دل سے ہماری گورنمنٹ ہمارے ادارے ان کی مدد کریں تو میرے خیال سے وہ دن دور نہیں ہے کہ کشمیر کے اوپر ہمارا پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور جو نا ہم آزاد ان کو کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. باقی اگر کوئی بندہ ایک بندے کا یا 2 بندے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرے تو اس کو شاید غیرت آ جائے. جیسے آج کل فرانس کے جو نا پریزیڈنٹ نے اسلام کے بارے میں کچھ بکواس کی ہے اس کے لیے پوری مملکت اسلامی ہے. جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ میدان میں آئے روڈوں پہ آئے. اس کو اگر ذرا بھی غیرت ہوگی تو آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. لیکن وہ ایک بندے کا مسئلہ ہے. ملک جنگوں سے آزاد ہوتے ہیں اور جب تک ہم لوگ میدان میں ہمارے ادارے نہیں اترے ہوئے ہیں تو اس طرح جو ہے نا نہ کشمیر آزاد ہوگا نہ ہمیں فلسطین جو ہے نا آزاد ملے گا. اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی. باقی آگے مقابلہ فوج کریں گے ہمارے ادارے کریں گے تو ہماری دعائیں ہمیں جتنے بھی جو ہے نا اپنی مودی کے خلاف جو بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں جتنے چیخیں لگاتے ہیں اتنے ہمیں اپنی فوج اور اپنے آرمی اور اپنی لیڈران کی اپنی جو نا اداروں کے خلاف بھی جو نا ڈالنی چاہیے کہ بھائی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جب جا کے جو نا ان کو آزادی ملے گی تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج آپ لوگ آئے ہیں اور ہمارے بھائیوں کے لیے جو نا اپنے یکجہتی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بار پھر رانا صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج انہوں نے خوبصورت محفل سجائی ہے. تو میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. یہ تھے بادشاہ خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی جاپان کے سینئر نائب صدر جناب بادشاہ خان صاحب جو اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. تو میں سیکنڈ لاسٹ فار اسپیچ سیکنڈ لاسٹ پرسن محمد مصطفیٰ فرام ٹرکی اسکالر ول بی speech in Japanese. So I request to Muhammad Mustafa to come on the stage and speak in Japanese language. His sympathies with Kashmiri people on this Kashmir conference. Muhammad Mustafa from Turkey. السلام علیکم ورحمۃ اللہ